الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. جدید سائنس کی راہ اسلام کی تصدیق، جدید سائنس کی راہ اسلام کی تصدیق مل کر ہمیں راہ دکھاتی ہے. جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، محترم مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام اور جدید سائنس ہم آہنگی یا تضاد. ضیائے دانائے قرآن روشنی کا سفر کرے، ضیائے دانائے قرآن روشنی کا سفر کرے، جدید سائنس کے ساتھ اسلام کا تعلق یہی بیان کرے. جناب صدر الوقار، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک ایسا مجموعہ ہے جو ہر فطرت کے بارے میں بہت سے حیرت انگیز معلومات موجود ہیں. دوسری طرف جدید سائنس نے ہمیں کائنات کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے. ہم نے ستاروں، کہکشاؤں، سیاروں، چاندوں، ذرات اور ایٹموں کے بارے میں جانا ہے. ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ انسان کیسے کام کرتا ہے اور بیماروں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تاہم بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ سائنسی حقائق ان جدید سائنسی دریافتوں سے مطابقت نہیں رکھتی. تاہم یہ ایک غلط فہمی ہے. انہیں حقیقتی دریا کی کیا خبر امجد، انہیں حقیقتی دریا کی کیا خبر امجد جو اپنی روح کے منجدھار سے نہیں گزری. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن مجید جو کہ کلام الہی ہے، اس میں بہت سے ایسے آیات ہیں جن کی جدید سائنس میں انگیز مطابقت ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو محفوظ جگہ. یہ آیت جدید سائنس کے اس نظریے سے مطابقت رکھتی ہے کہ آسمان کئی طبقات پر مشتمل ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو زندگی کا باعث بنایا ہے. یہ آیت جدید سائنس کے اس نظریے سے مطابقت رکھتی ہے کہ پانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَبَدَأَ خُلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ایک اثر سے پیدا فرمایا ہے. یہ آیت جدید سائنس کے اس نظریے سے مطابقت رکھتی ہے کہ انسان مٹی میں موجود کچھ عناصر سے بنا ہوا ہے. جناب صدر الوقار، یہ چند مثالیں ہیں جن سے یہ بات ہوتا ہے کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کا نام ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جبکہ سائنس انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے. دونوں کے اپنے اپنے مقاصد اور طریقے ہیں. قرآن ہمیں کائنات اور اس میں ہمیں اپنے مقام کے بارے میں بنیادی حقائق سکھاتا ہے جبکہ سائنس ہمیں ان حقائق کی تفصیلات اور پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. تاریخوں کے درمیان